آپ نے سنا ہوگا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مگر 2 روز پہلے عالمی سیاسی منظرنامے پر اس کا عملی مظاہرہ دیکھا گیا جب امریکہ اپنی تمام تر قوت کے ساتھ وینزویلا میں جا گھسا اور وہاں کے صدر نکولس میڈورو اور ان کی بیگم کو اغوا کر کے امریکہ منتقل کیا۔ آپریشن کے دوران 150 سے زائد بمبر طیارے، ڈرونز اور ہیلی کاپٹر سمیت کئی امریکی یونٹس کا استعمال کیا گیا، جن میں بحری بیڑے بھی شامل تھے۔ امریکی فوج کے سربراہ کے مطابق ان کے پاس میڈورو کی موومنٹ کی تمام معلومات دسمبر کی ابتدا میں ہی آ چکی تھی اور انہیں ایک بہتر موقع کی تلاش تھی جو انہیں جنوری 26 کی ابتدا میں مل گیا۔ رات گہری ہوتے ہی امریکی حکام نے اس آپریشن کو شروع کرنے کی اپروول دی اور پھر ہیلی کاپٹرز نے اس آپریشن کو لیڈ کیا اور ان کو کور فراہم کر رہے تھے F-22، F-35 اور B-1 بمبر طیارے، جبکہ ڈرونز بھی ہوا میں تمام تر معلومات پیچھے بیٹھی ہوئی ٹیمز کو فراہم کر رہے تھے۔ جیسے ہی ہیلی کاپٹرز وینزویلا کے پانیوں کے قریب پہنچے، ویسے ہی بمبار طیاروں اور سائبر ٹیمز نے وینزویلا کے دفاعی نظام کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹرز بمبار طیاروں کی اوٹ میں وینزویلا کے صدر کے گھر جا پہنچے۔ اس دوران وینزویلا کے فوجیوں کی جانب سے امریکی حملے کی مزاحمت شروع ہوئی اور دو بدو اور جوابی لڑائی کے اندر ایک امریکی جہاز کو نقصان پہنچا، مگر وہ بحفاظت واپس پہنچ گیا۔ امریکی اہلکار وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کے کمرے تک جا پہنچے اور پھر ان کو گرفتار کر لیا اور پھر شروع ہوا واپسی کا سفر۔ اور پھر امریکی فضائیہ نے وینزویلا میں ہر اس ٹارگٹ کو نشانہ بنایا جہاں سے ان پر حملہ کیا جا رہا تھا یا پھر حملہ کیا جانے کا امکان تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی اس کارروائی کے بعد امریکی ہیلی کاپٹرز نکولس میڈورو اور ان کی اہلیہ کو لے کر امریکہ کے بحری بیڑے USS جمعہ پر پہنچ گئے، جہاں سے ایک طیارے کے ذریعے میڈورو کو واشنگٹن منتقل کیا گیا، جہاں وہ اور ان کی بیگم ایک امریکی عدالت کے سامنے منشیات کے پھیلاؤ کے حوالے سے مقدمات اور الزامات کا سامنا کریں گے۔ امریکہ نے نکولس میڈورو کی گرفتاری کے اوپر $5 کروڑ کا انعام رکھا تھا۔ ان پر الزام تھا کہ وہ نارکو بزنس کے ذریعے سے ملک میں پیسے کما رہے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ امریکہ نے کسی ملک کے سربراہ کو اغوا کر کے وہاں رجیم چینج کی کوشش کی، بلکہ ماضی میں پاناما میں بھی امریکہ ایسا ہی کام کر چکا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب امریکہ سے ہی وینزویلا کا نظام چلائیں گے اور وینزویلا میں ایک ایسی حکومت لائی جائے گی جو امریکہ کی حمایت یافتہ ہو۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا وینزویلا کے عوام اس کارروائی کو خاموشی سے سہ جائیں گے، اور کیا روس اور چین جن کے وینزویلا میں اسٹریٹجک اسٹیکس ہیں، کیا وہ اس تمام کارروائی کو خاموشی سے ہی پی جائیں گے؟ اور کیا امریکہ کا یہ حملہ نہ صرف اس کے لیے بلکہ دیگر ممالک کے لیے بھی ایک مثال بن سکتا ہے جہاں قانون نہیں بلکہ آپ کی طاقت ہی آپ کی حیثیت کو ڈیفائن کرتی ہے؟ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔